السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین ایوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف شائع ہو چکی ہے۔ آج اسی کتاب سے ایک موضوع روحوں کے نام پر قارئین کی نظر کرتی ہوں۔ خوابوں اور روحوں پر کئی فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئیں اور بے شمار مضمون قلم بند کیے گئے۔ خوابوں اور روحوں کے حوالے سے فلمیں عموماً مفروضوں پر مبنی ہیں، تاہم کتابوں اور مضامین میں زیادہ تر حقائق کی عکاسی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں انگریزی فلم انسپشن دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں ہیرو خواب میں دوسروں کے خواب میں داخل ہو کر راز چوری کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی ٹیکنیک کو مزید بہتر بنایا اور خواب کے دوران ہی دوسروں کے دماغ میں اپنے نظریات بھی داخل کرنے لگا۔ ٹیلی پیتھی کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے مظاہر پر نظر ڈالی جائے تو انسپشن میں جو دکھایا گیا وہ ٹیلی پیتھی یا اس سے ملتے جلتے کسی علم کی جدید شکل ہو سکتی ہے۔ ایک فلم ان ٹائم میں وقت و متاع حیات دکھایا گیا ہے۔ ٹائم ہی عالمی کرنسی ہے۔ بازو پر اکاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ ٹائم نمودار رہتا ہے، جو اپنی مرضی سے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ اس پر ڈکیتی بھی پڑتی ہے۔ ٹائم آؤٹ پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسپشن کے مقابلے میں ان ٹائم مکمل طور پر مفروضہ فلم ہے۔ انسپشن 2010 میں ریلیز ہوئی۔ خوابوں اور حوروں کی حقیقت پر پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اس لیے ہمارا موضوع انسپشن سے ہٹ کر خواب اور روحیں ہے۔ روحانیت اور خواب میں ٹائم لیمٹ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ 2-3 منٹ کی نیند میں خواب کے دوران کئی سال کا سفر طے پا جاتا ہے۔ اس کو اس مثال سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر کھلی دیکھی، اس کے اندر جھانکا تو ایک بزرگ تلاوت میں مصروف تھے۔ نوجوان چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اب اسلام ہی کیا تھا کہ بزرگ نے کہا، یہاں سے جلدی نکل جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان نے تذبذب کا مظاہرہ کیا تو بزرگ نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب وہ قبر سے باہر آیا تو پوری دنیا بدل چکی تھی، قبرستان، گھر کے راستے، پورا گاؤں اور یہاں تک کہ لوگ بھی۔ یہ لوگوں کے لیے عجیب تھا کہ وہ جس تہذیب کی بات کر رہا تھا وہ 200 سال قبل کی تھی۔ گویا اس دنیا کا وہ واحد جزوی یا عارضی حصہ بنا تو 5-6 سیکنڈ میں اس دنیا کے 200 سال بیت گئے۔ امریکی مصنف ڈاکٹر ریمنڈ ڈے موڈی نے لائف آفٹر لائف، دی لائٹ بیونڈ، ریفلیکشن آن لائف آفٹر لائف کے ناموں سے کتابیں لکھی، جن میں ایسے سارے 1100 لوگوں کے مشاہدات بیان کیے ہیں جو موت کی دہلیز سے لوٹے تھے۔ ان کتابوں کے خلاصے وقتاً فوقتاً اردو میں شائع ہوتے رہے، جن کے مطالعے سے جسم میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کتب کے تناظر میں دنیا کے اس پار کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے۔ ریمنڈ موڈی کو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر جارج ریچی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ڈبل نمونیا کے دوران ایک مرحلے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مصنوعی تنفس وغیرہ سے ان کا سانس بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صحت مند ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ جب اسے مردہ سمجھ لیا گیا تو اس وقت عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا۔ ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف جگہوں کے باشندے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا۔ کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن بحیثیت مجموعی جو مشترکہ باتیں ان میں سے تقریباً ہر شخص کے بیان میں موجود تھی، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شخص مرنے کے قریب ہے۔ اس کی جسمانی حالت ایسی حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچانک اسے ایک تکلیف دہ شور سا سنائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے اور اس کا جسم جھوکا تو چارپائی پر ہے اور ڈاکٹر اس کے جسم پر جھکے ہوئے ہیں، اس کے دل کی مالش کر رہے ہیں یا مصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نئی حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جو وہ چھوڑ کے آیا ہے۔ اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں اور اس کو حاصل قوتیں بھی مختلف اور طرح کی ہیں۔ اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی وجود، بینگ آف لائٹ نظر آتا ہے جو اسے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔
اس کا یہ کہنا ماورائے الفاظ ہوتا ہے اور پھر وہ خود اس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کرواتا ہے۔ ایک مرحلے پر اسے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے۔ اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، اب اس کی موت کا وقت نہیں آیا، جس کے بعد کسی انجانے طریقے سے وہ واپس اسی جسم میں لوٹ آتا ہے جو وہ چارپائی پر چھوڑ کر گیا تھا۔ پر اسرار کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار کی، اور یہ بات تقریباً ہر شخص نے کہی کہ وہ جو کچھ اس نے دیکھا اس الفاظ میں تعبیر کرنا ہمارے لیے سخت مشکل ہے۔ ایک خاتون نے اپنی اس مشکل کو قدرے فلسفانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا: میں جب آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں تو میرا ایک حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں وہ سب ابعادی 3 ڈائمینشنل ہیں، یعنی طول اور عرض عمق کے تصورات میں مقید ہیں۔ میں نے اب تک جیومیٹری میں یہی پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف 3 بدھ ہیں، لیکن جو کچھ میں نے مردہ قرار دیے جانے کے بعد دیکھا، اس سے پتہ چلا کہ یہاں 3 سے زیادہ ابعاد ہیں۔ اسی طرح اس کیفیت کو ٹھیک ٹھیک بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو ابعادی 3D الفاظ میں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرکیف ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی، ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں: ایک تاریک سرنگ، دوسرے جسم سے علیحدگی، تیسرے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، چوتھے ایک نورانی وجود، پانچواں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ کرنا۔ ان تمام باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے، ان کے چند اقتباسات دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ تاریک سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریک خلا میں تیر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور کسی نے اسے اندھیرے غار کا نام دیا جس میں وہ نیچے بیٹھا جا رہا تھا۔ کسی نے ایک کنویں سے تعبیر کیا، کسی نے کہا کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا، مگر یہ بات سب نے کہی کہ یہ الفاظ ان کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے۔ ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں۔ پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی۔ وہاں سے میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نرسیں اس میں اپنی آخری تدبیریں آزما رہے ہیں۔ ایک نرس نے کہا، او خدائے یہ تو گئی۔ دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اس نرس کی گدی پیچھے سے نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد مجھے اب تک یاد ہے۔ پھر وہ ایک مشعل آئی جس نے میرے سینے کو جھٹکے دیے اور میں اپنے جسم کو اچھالتا دیکھتی رہی۔ جسم سے باہر آنے کے اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا کہ ہم ایسے نئے وجود میں آ گئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ بھی ایک دوسرے جسم کا جسم تھا۔ جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ الفاظ 2-3 بار کہے کہ وہ ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو تو دیکھ سکتا تھا مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ ان کی آواز نہ سن سکے۔ ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضا میں تیرتے رہے بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہمارا وجود اس شے کے آر پار ہو گیا۔ بہت سو نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سی بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ بھٹکتی ہوئی روحیں انسانی شکل سے ملتی جلتی تھیں مگر انسانی صورت سے کچھ مختلف بھی تھیں۔ ایک صاحب نے ان کی کچھ تفصیل اس طرح سے بتائی: ان کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت غمگین اور افسردہ نظر آتے تھے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح پیوست معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں باندھا ہوا کوئی گروہ ہو۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں کبھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھے، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بالکل مست تھے اور مٹیالے نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے خلا میں چکر لگا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔
وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے پھر دائیں کو مڑ جاتے، چند قدم چلتے پھر بائیں کو مڑ جاتے اور کسی بھی طرف جا کر کرتے کچھ بھی نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، مگر کس چیز کی تلاش میں ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود اپنے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، ان کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر موڈی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا، ان کی اکثریت نے اپنے ایک تجربے کے دوران ایک نورانی وجود، بینگ آف لائٹ کا بھی ضرور ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، جو سراسر روشنی ہی روشنی تھی۔ ابتدا میں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جاتی۔ تاہم اپنی غیر معمولی تابانی کے باوجود اس سے آنکھیں حیران نہیں ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ بعض نے ان کی کچھ اور باتیں بھی نقل کی، لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی الفاظ نہیں سنائی دیے، بلکہ یہ بالکل نرالا انداز ظاہر ہوتا تھا، جس کے ذریعے اس کی باتیں خود بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس بے جسمی کی حالت میں ایک نورانی وجود کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ اس نورانی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں، کچھ مگر مفہوم سب کا تقریباً یہ ہے، تمام سوالات ہماری سابقہ زندگی کے بارے میں تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ تمہارے پاس اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں جو کچھ ہے ہمیں بتاؤ، اور میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری سابق زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کیے۔ یہ واقعات کس طرح دکھائے گئے، اس کی تفصیل اور زیادہ دلچسپ ہے۔ جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی کے مناظر مجھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں سخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اچانک ایسا لگا کہ میں ایسے بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئی ہوں، اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آ گیا۔ تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آ رہے تھے جس ترتیب سے وہ واقعہ ہوئے تھے، اور یہ سب واقعات انتہائی نظر آ رہے تھے۔ مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذرا باہر نکلو اور انہیں دیکھ لو۔ اب واقعات مکمل طور پر آبادی 3 ڈائمینشنل تھے، اور رنگ بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا توڑتے دیکھا تو میں اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔ جب مجھے یہ مناظر نظر آ رہے تھے اس وقت میں اس نورانی وجود کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ یہ کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود میرا احساس یہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہے، اور وہی یہ مناظر دکھا رہا ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ خود یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، بلکہ وہ پہلے ہی یہ سب باتیں جانتا تھا، لیکن یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں یاد کروں۔ یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا۔ میں وہاں موجود تھی، میں وقتاً یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، اور یہ سارے مناظر انتہائی تیزی سے میرے سامنے آ رہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے آہستہ ضرور تھے کہ ان کا بخوبی ادراک کر سکتی تھی۔ پھر بھی وقت کا دورانیہ اتنا زیادہ نہ تھا، مجھے یقین نہیں آتا، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک روشنی آئی اور چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گیا، البتہ غالباً 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن میں آپ کو ٹھیک بتا ہی نہیں سکتی۔ ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا: جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گزر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپن کے تمام خیالات بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی، جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ بالکل تصویروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی جلتی تھی۔ میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ میری پوری زندگی وہاں موجود تھی۔ وہ یہ سب واقعات ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔
میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے اور دوسرے وقت دوسری، بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آ رہی تھی۔ میں وہ چھوٹے بڑے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کیے تھے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، اور کاش میں واپس جا کر ان کاموں کو منسوخ کر سکتا، یعنی کہ ان کاموں کو انڈو کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر موڈی کے سامنے بیان کیے، ان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے کوئی رکاوٹ ہو، اور یا تو کسی نے کہا یا خود بخود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لیے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا۔ اسی کے ماہ بعد وہ دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ گئے اور معمول کی دنیا کی طرف پلٹ گئے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ رکاوٹ پانی کے ایک جسم کی سی تھی، کسی نے کہا یہ ایک مٹیالے رنگ کی دھند تھی، کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا، کسی نے کہا وہ اس طرح کی ایک بار تھی جو کھیت کے گرد لگا دی جاتی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک لکیر تھی۔ کئی افراد نے ایک روشنیوں کے خوبصورت شہر کا ذکر کیا، بعض نے بڑے خوبصورت باغات دیکھے اور اپنے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا۔ بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کیے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چلتا گیا جہاں اندھیرا تھا، لوگ بری طرح چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، وہاں آگ تھی، وہ لوگ مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ کسی نے کہا وہ سرنگ سے زیادہ بڑی چیز تھی، میں تیرتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آدمی چیخو پکار کر رہے تھے اور ان کے جسم پر کپڑے تھے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اتنے تھے کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، میرے خیال میں 1 ملین ضرور ہوں گے، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں پر اسرار شوق ایک جنون یعنی کہ کریز کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کتابیں اسی جنون کا شاخسانہ ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ اس احتمال سے بالکل صاف نظر نہیں آ سکتا، لیکن 1975 کے بعد سے جس طرح مختلف سنجیدہ حلقوں نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے اور بیان پر جس طرح ریسرچ کی گئی ہے، اس کے پیش نظر احتمال خالصاً بعید ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر موڈی نے اس احتمال پر بھی خاصی تفصیل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں نے انہوں نے انٹرویو کیے وہ بے بنیاد گپ لگانے کے شوقین تو نہیں تھے، لیکن بالآخر نتیجہ بھی یہی نکلا کہ اتنے سارے آدمیوں کو جو مختلف علاقوں اور مختلف طبقہ خیالات سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی قسم کی گپ لگانا انتہائی بعدز قیاس ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ بعض منشیات اور دوائیوں کے استعمال سے بھی اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا دماغ چھوٹے تصورات کو مریض شکل دے دیتا ہے۔ ایسے میں اسے بعض پر پرفریب نظارے نظر آنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان افراد کو اسی قسم کی کیفیت سے سابقہ پیش آیا ہو، لیکن ڈاکٹر موڈی نے دونوں قسم کی کیفیات کا الگ الگ تجربہ کرنے کے بعد یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں نے انہیں انٹرویو دیے بظاہر ان کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں سے مختلف تھے۔ ڈاکٹر میلون موریس نے احتمال پر زیادہ سائنٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتمی نتیجہ یہ بتایا کہ یہ مشاہدات نہیں تھے۔ انہوں نے اس احتمال پر بھی گفتگو کی کہ ان لوگوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ بے ہوشی یا خواب کے عالم میں وہی تصورات ایک محسوس واقعے کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر موڈی نے جن لوگوں سے ملاقات کی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب کے قائل نہ تھے یا اس سے اتنے بیگانہ تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی چھاپ غالب نہیں آ سکتی تھی۔ روزنامہ جنگ، کراچی، مورخہ 28 جنوری 93 بروز بدھ کے کالم ناقابل فراموش میں ڈاکٹر سید امجد علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان کو 23 مارچ 1984 کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ اس دورے کی تفصیل تحریر فرماتے ہیں کہ میں 20 منٹ تک مردہ رہا۔ مرنے سے پہلے میں نے نور کا بنا ہوا ایک فرد قریب آتے ہوئے دیکھا، جس کے جسم سے چھوتے ہی میں اپنے جسم کا ست یعنی کہ روح نہایت تیزی کے ساتھ پاؤں کی طرف سے شروع ہو کر سر کی طرف سے نکل گیا، اور میں مکمل روشنی کا ایک ہلکا پھلکا سا فرد بن گیا۔ میں اس نور کے آدمی کی رفاقت پر پرسکون تھا۔ میں نے تمام وارڈ اور پھر شدید نگہداشت کے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا۔ میں روشنی کے آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے قریب ہی رہا اور دیکھتا رہا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دائیں جانب نور کا ایک سرخ خالہ آنن فانن بن چکا تھا۔
میں پرسکون حالت میں سرنگ کے اس حالے کے روشنیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جیسے میں اپنے آپ کو ایک اور دنیا کا فرد محسوس کرنے لگا تھا اور اپنے جسم سے کیے جانے والے طبی عمل سے لا تعلق تھا۔ ہسپتال کے مختلف حصوں سے توانائی کی لہریں اوپر جا رہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ جب مجھے ٹیلی پیتھی سے پیغام ملا کہ تمہیں واپس جانا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا اپنے خالی جسم میں حلول کر گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ماضی میں بھی وزن کو اٹھائے ہوئے پھرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی وقت کے معین تک اس بوجھ کو گھسیٹنا ہے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں دنیا میں واپس لوٹایا جا چکا تھا۔ روح کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی موجودگی یا ہونے کے مظاہر سامنے آئے ہیں۔ خوابوں کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے۔ معین باری ذوالفقار علی بھٹو کی دور میں ممبر قومی اسمبلی رہے، فوج سے میجر ریٹائر ہوئے اور اب نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں۔ ان کی ایک تحریر سے خواب اور روح کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے کہ روح حکم ربی ہے۔ دتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ روح کا اپنی کثیف جسم ہوتا ہے۔ جب انسان مر جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے۔ باری صاحب نے مزید لکھا، میں نے روحوں پر کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ فرائڈ نے لکھا تھا کہ اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر زیادہ سوچنا شروع کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو چیز سامنے پڑی ہو، مثلاً کرسی، میز، چارپائی، پھول، پودے، جانور، پہاڑ، ندی، نالے، انہیں دیکھ کر وہی اپنی سوچ کو روک لو۔ یہ نصیحت عام آدمیوں کے لیے موزوں ہو سکتی ہے، محقق اور سائنسدان کے لیے نہیں، چونکہ روح زندہ انسان کا جسمانی حصہ ہے اور اس کے ساتھ دن رات چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے روح کی غیبی حرکات و سکنات سے متاثر ہوئے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے متبنہ بیٹے فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالحسیب کی ایئر کریش موت کو 3 دن پہلے خواب میں دیکھا۔ خواب میں یہ اطلاع مجھے عالی جناب پروفیسر برکت علی MSc PhD نے دی، جو برسوں قبل فوت ہو چکے تھے۔ جب وہ مجھے خواب میں مطلع کرنے آئے تو میرا جسم پسینے سے شرابور کانپنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ میں نے گھر والوں کو بلا کر یہ قصہ سنایا۔ ملک برکت علی زرعی یونیورسٹی لال پور میں پروفیسر تھے۔ نوکری چھوڑ کر جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ کی تلاش میں پھرتے رہے۔ کبھی کبھار جب والد بزرگوار انہیں گھر لے کر آتے تو ان دنوں جوتا نہ پہنتے اور جس بستر پر ملک صاحب سوتے، ان کے جانے کے بعد اس بستر کو کوئی اور استعمال نہ کر سکتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ حسیب کی موت کی پیشگی اطلاع مجھے ملک برکت علی کی روح نے دی، میرے والد محترم میاں عبدالباری نے کیوں نہ دی؟ اسی جستجو میں ایک صاحب کشف درویش میاں عطاء الرحمن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں روحوں سے رابطہ کرنے کی صلاحیت ہے، جسے ہومنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی۔ تمہارے والد مرحوم کی روح میں اتنی شکتی نہ تھی کہ تمہیں اس حادثے کی پیشگی اطلاع دے سکتے۔ باری مرحوم کی روح نے اپنے مرشد ملک برکت علی سے رابطہ کیا کہ مجھے اس سنگین حادثے کی خبر کر دیں۔ ایسے میرے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے اور میں نے سپر نیچرل حادثات و واقعات پر اسٹڈی شروع کر دی۔ میں ان دنوں PhD میں تعینات تھا۔ میاں غلام جیلانی آرمی میوزیم کے انچارج تھے۔ ان کا تعلق شعبہ آرکیالوجی سے تھا۔ کہنے لگے، بادشاہ قطب الدین ایبک کی لحد میں سرنگ میں نے لگائی تھی۔ ثابت کرنا تھا کہ یہ مزار واقعی بادشاہ ایبک کا ہے یا وہاں کوئی اور دفن ہے۔ جب میں نے لحد کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سینکڑوں سال پرانا کفن اسی طرح قائم ہے۔ کفن کو چھونے سے اس میں سوراخ ہو جاتے۔ میں نے ٹانگ کی ہڈی نکال کر لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجی تو ثابت ہو گیا یہ ہڈی بادشاہ کی ہے۔ عام آدمی اور بادشاہوں کی ہڈیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تاریخ میں قطب الدین ایبک کو رحم دل، عادل اور لکھ داتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ محمد گوڑی کا سپہ سالار رہا اور تارائین کی دوسری جنگ میں شریک تھا، جہاں راجہ پر تھیوراج چوہان نے مقابلہ کیا، جہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک لاہور میں چوغان کھیلتا ہوا گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہوا اور جہاں وہ گرا وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب اس کا خوبصورت مزار انارکلی بازار کے قریب ہے۔ جب کوئی صاحب کشف درویش شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے پر گیا، اسے عذاب میں پایا۔ میں نے پوچھا کہ جہانگیر عادل بادشاہ تھا، پھر عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اس کی سوانح عمری کا بغور مطالعہ کیا تو منکشف ہوا کہ جہانگیر شراب و کباب کا رسیا تھا۔
شراب میں افیم ملا کر پیتا، ایام شہزادگی میں غصے میں آ کر نوکروں کی کھال اپنی آنکھوں کے سامنے اترواتا۔ اس پر اکبر بادشاہ نے اس کی سرزنش بھی کی تھی، جس کا ابو الفضل نے اپنی تحریر میں ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی میر منشا رجب علی کی قبر پر کوئی ایک منٹ سکون سے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ دل پر اتنی وحشت طاری ہوتی ہے کہ آنے والا مارے خوف کے چلا جاتا ہے۔ رجب علی درپردہ انگریز سے ملا ہوا تھا۔ اس نے جموں کشمیر کے سودے میں راجہ گلاب سنگھ سے رشوت کھائی، جس کی انکوائری ہوئی۔ دلی فاتحہ ہونے کے بعد مغل بادشاہ کا خزانہ ساز و سامان خچروں پر لاد کر اپنے گاؤں جگرانو ضلع لدھیانہ لے آیا۔ مغل بادشاہ کے نوکر اور کنیزیں بھی ساتھ لایا۔ وہاں محل نما مکان تعمیر کرایا، جس کے گرد قلعہ بند دیواریں بنوائیں، جو آج بھی موجود ہیں۔ جب انگریزوں نے رجب علی پر رشوت کے الزام پر انکوائری شروع کی تو موصوف نے خودکشی کر لی۔ خوابوں کی بات چلی ہے تو نسیم آہیر صاحب کی زبانی بھی ایک واقعہ ملا خطا فرمائے۔ ان کے آباء و اجداد نے تلا رام کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کے بعد 1858 میں ہریانہ گڑگاؤں سے ہجرت کا قصد کیا۔ اپنی جائیدادیں بیچیں، مال اسباب بیل گاڑیوں پر لادا اور اپر پنجاب، جو تقسیم کے بعد پاکستان کا وسطی پنجاب کہلاتا ہے، کی طرف سفر کیا اور خوشاب میں آ بسے۔ راستے میں ایک رات قافلے والے سو گئے تو چوروں نے اپنا کام دکھا دیا اور سارے بیل کھول کر لے گئے۔ جاگنے پر پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس دوران ایک بابے نے کہا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ نے بتایا ہے کہ ہمارے بیل اس جگہ بندھے ہیں۔ کسی نے بابے کی خواب کو درست کہا، کسی نے محض خواب قرار دے کر مزید غور کرنے سے گریز کیا۔ تاہم کچھ سیانوں نے کہا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے جہاں اس نے بیل بندھے اور وہاں جانے کا راستہ دیکھا ہے۔ قافلے کے لوگ دستیاب اسلحہ اٹھا کر ساتھ چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر خواب میں دکھائی گئی ڈھاڑی نظر آئی اور ان کو دیکھ کر 3-4 افراد وہاں سے کھسکتے دکھائی دیے۔ بیل وہیں بندھے تھے۔ اس بابے نے مزید کہا کہ خواب میں بزرگ نے اپنا نام لال شاہ بخاری بتایا اور ایک جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس کے اندر ان کی میت پڑی ہے، اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ جھاڑی قریب ہی تھی۔ اس میں غور سے دیکھا تو بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ اسے کپڑوں میں لپیٹا اور قافلہ منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ منزل پر پہنچ کر لال شاہ بخاری کو دفنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اشارہ ہوا کہ ہڈیوں کو جھولے میں ڈال کر چھت سے لٹکا دیا جائے۔ یہ جھولا آج بھی خوشاب میں آہیروں کے محل میں ایک گھر کی چھت سے جھول رہا ہے، جس پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اور اگر پھول کو سونگھ کر پھینکے تو جھولا اسے اچھال کر واپس پھینک دیتا ہے۔ شکریہ۔ اسی طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔